معلوم ہو گیا کہ آپ نے وہ کیا سوال پوچھنا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب بھی عطا کر دیا۔ لیکن یہ کیسی دعا دے کے گیا کہ اللہ تجھے لا ولا کی برکت عطا فرمائے۔ لا کا مطلب نہیں، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب پھر نہیں اور نہیں، یہ کیسی دعا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کی دعا پر آمین بولا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون ایک ایسا درخت ہے نہ مشرق میں اس جیسا ہے نہ مغرب میں اس جیسا ہے۔ لا مشرقہ ولا مغربہ، نہ مشرق میں ہے اس جیسا نہ مغرب میں ہے اس جیسا۔ وہ جاتے ہوئے مجھے دعا دے کر گیا ہے اللہ تجھے علماء میں ایسا مقام عطا فرمائے نہ مشرق میں کسی کو ملاؤ نہ مغرب میں کسی کو ملاؤ۔ میں نے اس کی دعا پر آمین بولا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نکلے بازار کی طرف چلے گئے، دھوپ کافی شدید تھی، تیز تھی، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ جس وقت دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے لگے آپ کے جوتے مبارک کو تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، وہ مٹی اس دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جس وقت آپ دیوار کے ساتھ ہونے لگے، سائے میں ہونے لگے، مٹی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ مٹی، بازار کی مٹی اس بندے کے گھر کو لگ گئی ہے۔ اب ایک کچی مٹی کا مکان ہے، گارے کا بنا ہوا مکان ہے، اگر میں اپنے جوتے والی مٹی کھرچتا ہوں تو اس کے مکان میں مٹی بھی کھرچی جائے گی، اس کا بھی مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر میں مٹی لگی رہنے دیتا ہوں تو اس کے مکان کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کھڑے سوچ رہے تھے، اندر سے مکان مالک ایک یہودی تھا، وہ باہر آ گیا، اور وہ یہودی بھی تھا اور آپ کا مقروض بھی تھا۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ یہودی باہر آ گیا ہے، وہ آپ کا مقروض بھی ہے، آپ نے اسے قرضہ بھی لینا ہے، پیسے واپس بھی لینے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً دیوار کا سایہ چھوڑ کر دھوپ میں ہو گئے۔ تو یہودی نے سوال کیا حضرت جی آپ سایہ چھوڑ کر دھوپ میں کیوں ہو گئے اور یہاں کس لیے کھڑے تھے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اگر قرضہ دیا جائے اس قرضے کے اوپر جو بھی منافع لیا جائے گا وہ سود میں آئے گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا تیرا مکان ہے، میں صرف دیوار کا سایہ لینے کے لیے، تھوڑی ٹھنڈک لینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ یہ تیرا مکان ہے اور تو میرا قرض دار ہے، تو نے میری رقم واپس کرنی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہیں بھی چھاؤں کو لینے میں، یہ چھاؤں جو میں حاصل کر رہا ہوں، جو ٹھنڈک میں حاصل کر رہا ہوں، یہ کہیں سود میں نہ آ جائے، اس لیے فوراً میں چھاؤں کو چھوڑ کے دھوپ میں ہو گیا۔ اس نے پوچھا آپ یہاں کھڑے کیوں تھے اور آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی میرے پاؤں کے ساتھ لگی تھی، تیری دیوار کو لگ گئی ہے، اسے کھرچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہودی نے جس وقت آپ کے جملے سنے اس نے فوراً کہا حضرت جی مٹی کو بعد میں کھرچیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ جو دین اتنی باتوں کا خیال رکھتا ہے، اتنے حق کا خیال رکھتا ہے، وہ دین جھوٹا دین نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ پڑھایا، دین میں داخل فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسجد میں موجود تھے، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، شرارت کے طور پر، شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس نے شرارت کے طور پر چند سنگریزے مٹی کے ڈھیلے اٹھائے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پہ رکھ دی، کندھے پہ رکھ کر چلا گیا۔ انہوں نے کہا جس وقت سر اٹھائیں گے یہ مٹی کے سنگریزے جو ہیں یہ گریں گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پریشانی ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ جس وقت چلا گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز ادا فرماتے رہے۔ بندہ کہتا ہے میں جس وقت صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا جو مٹی کے ڈھیلے جس جگہ پر رکھ کر گیا تھا ابھی بھی اسی جگہ پر موجود تھے۔ فجر کا وقت آ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری رات ایک ہی سجدے میں گزر گئی۔ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے آپ تقویٰ رکھتے تھے، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ، آپ احادیث کے مطابق عمل کرتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ابی بن کعب کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت آواز والا قاری کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہیں بلال حبشی اور سلمان فارسی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نوکری کرنے کا شرف حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر علم
سریا ستارے کے پاس بھی ہوگا، تو میرے آنے والی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سریا آسمان کے ستارے سے بھی اسے لے آئیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سلیمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا وہ اس کی قوم میں سے ہوں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان فارسی کی قوم سے وہ بندہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں امام اعظم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔